بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے روزے رمضان اچھے سارے جو ہیں وہ گزریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا اگلا جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں سورۃ توبہ کا سیکنڈ پارٹ ہے، پارہ نمبر 10 میں آیت نمبر 72۔ لاسٹ جو سبق ہے وہ 74 نہیں، ہمارا سبق 72 پر ختم ہوا تھا اور وہ لکھنے میں تھوڑی مارکنگ میں غلطی ہو گئی، تو 72 تک ہم نے کیا تھا۔ آگے 73 سے ہم نے آج آیت جو ہے 73 سے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک 9 سال کا عرصہ گزر چکا اس آیت کے اترنے پر، 9 سال گزر چکے کفار کو دیکھتے ہوئے، پھر جو منافق تھے ان کو اتنا ٹائم پیریڈ دیا گیا سنبھلنے کے لیے، مہلت دی گئی، سارا کچھ نا۔ تو اب ان کے جو ہے جو خاموشی سے سارا کچھ ان کو فیس کیا جا رہا تھا مسلم جماعت کے اندر یا مدینہ پاک کے اندر، اب وہ سارے اصول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ بالکل اس کو چینج کیا کہ اب کافی ٹائم ہو گیا، مہلت بہت دے دی، اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اب کیا کریں؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کریں۔ وہ منافقین جو کفار کے ساتھ ان کے گروپ میں مل کے آپ کو نقصان پہنچائیں، وہ منافقین جو بالکل سامنے آ کے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، دین کو اور مسلمانوں کو جو ہے ان کے لیے فتنہ برپا کرتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ منافق ان کے لیے کھلی اجازت دے دی گئی کہ اگر ضرورت پڑے گی تو آپ ان کا قتال فی السیف بھی آپ کر سکتے ہیں، تلوار کے ساتھ ان کے ساتھ آپ قتال کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، یعنی اب جو کچھ ہو رہا تھا نا معاملات، جیسے ان کو اتنا سیریسلی یا اتنا زیادہ سختی کے ساتھ ان کو ڈیل نہیں کیا جا رہا تھا، ان کی بات ابھی بھی سنی جا رہی تھی کسی حد تک، ٹھیک ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو نا، نبی تو رسول تو کان ہے، نیرا کان ہے جو کہ سب کی بات سنتا ہے۔ تو یہ پیچھے وہ کہہ چکے تھے اسی وجہ سے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سنتے تھے، اور پھر بتا دیا گیا کہ صرف سنتے ہی ہیں، یقین نہیں کرتے، یقین صرف مومنوں کا کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اب جہاں بھی کوئی معاملہ آئے نا خراب کریں تو ان کے ساتھ ذرا سختی کے ساتھ، ان کی زبان بھی آپ ان کے ساتھ سختی کا رویہ رکھیں، اپنی باڈی لینگویج بھی ان کے ساتھ سخت رکھیں، اور ان کو یعنی کہ اب بڑی مہلت دے دی، اب وہ مہلت ختم ہو چکی۔ لیکن ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان کے ساتھ ان کی گردنیں اڑا دیتے، لیکن انہوں نے اس اجازت کے باوجود منافقین کے ساتھ قتال نہیں کیا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ چھوڑو، جانے دو ان کو، لوگ کہیں گے کہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے۔ تو اس لیے پھر یہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ لیکن یہ ہے کہ اس آیت کے ساتھ رہتی دنیا تک یہ اجازت مسلمانوں حکمرانوں کو موجود ہے کہ اگر وہ منافق ان کے ہاتھ آئیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں، چاہے تو ان منافقوں کی، ان غداروں کی گردنیں اڑا دیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جائے قرار ہے، استغفر اللہ۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی۔ کیا تھا اس میں؟ آیت نمبر 73 کے بیک گراؤنڈ میں کہ مدینہ پاک میں آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل مدت جب گزر گئی، اور اسی زمانے کے اندر یہ جو منافق ہیں یہ بہت کچھ جو ہے نا اپنی نجی مجلسوں کے اندر کفریہ باتیں کیا کرتے تھے،
ان کے پردے چاک اور راز فاش ہونے پر جھوٹی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے، اور یہی ان کا 9 سالہ جو ہے ان کی ایک طریقہ رہا۔ اور جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جایا کرتی تھی تو بہانہ بنا لیتے کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق اور دل لگی میں ایسے مذاق مذاق میں آپس میں دوست یار بیٹھے ہیں اور ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو انہیں سنجیدہ ہی لے لیا، چھوڑیں اس کو، ہم تو سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیتے، قسم جو اٹھا کے اسی کو ڈھال بنا لیتے، اور پھر کسی جو ہیں مسلمان وہ اوپر ہاتھ نہیں ان پہ رکھ سکتے تھے یا ان کو اس پہ پکڑتے نہیں تھے۔ تو وہ قسم کھا کھا کے وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی۔ اب بات پیچھے کیا تھی؟ وہ کفر بات یہ تھی جو ان منافقوں نے کہی تھی، وہ بے شمار ہیں، کوئی ایک آدھ واقعہ ہے نہیں ہے، وہ تو بس کوئی ایک آدھ آدمی کی بات بھی نہیں ہے، وہ تو اتنی زیادہ ان کی خرابیاں ہیں اور اتنی زیادہ ان کی باتیں ہیں، جہاں مطلب ان سب کو اکٹھا کیا کریں۔ بخاری اور مسلم میں اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ سورۃ منافقون میں مختصر سا اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے ایک مثال کے طور پہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں موجود تھا، میں نے عبداللہ بن ابی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، اور یہ کہ ہم اگر مدینہ واپس پہنچ گئے نا اس غزوے سے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا۔ اب یہ بہت ہی گندی بات تھی، بہت ہی فسق والی اور کافرانہ ان کے الفاظ تھے، یہ انہوں نے کہے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنے، اور میں نے یہ بات اپنے چچا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہما ان سے بات بیان کر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیا ایز اٹ از، جیسے انہوں نے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو یہ بات بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو، جو کہ رئیس منافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جو جو وہاں پر موجود تھے وہ ادھر آئیں۔ وہ سب قسمیں کھا گئے، سب نے قسمیں کھائیں کہ انہوں نے یہ بات ہی نہیں کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا، مجھے ایسی فکر لاحق ہوئی جو میرے لیے لاحق نہ ہوئی تھی۔ تو میں کبھی گھر میں میں ایسا ادھر سے گیا کہ میں گھر ہی بیٹھ گیا، میں کہیں باہر نکلتا ہی نہیں تھا، اتنی مجھے فکر لگی کہ یہ کتنا انہوں نے مجھے جھوٹا یعنی کہ قرار دے دیا منافقوں نے۔ میرے چچا نے کہا تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم پر ناراض بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون جو ہے اس کے اندر نازل فرمائے، آیات اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا اور یہ سورت پڑھی گئی اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کے بے شمار ان کی نا فضولیات تھی، باتیں تھیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی اور مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافق دور بیٹھے ایک گروہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑا رہا تھا اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت تو آسمان کی خبریں بڑی سناتے پھرتے ہیں، مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں اس وقت موجود ہے۔ اس طرح کی نا باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی پھر دیکھیں وہ ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ ایک منافق جو ہے اس نے گفتگو کی اور کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح مذاق میں بات اڑانا اور باتیں کرنا اور سر جوڑ کے بیٹھنا، اور ہے کون تھے؟ مسلمانوں کی صفوں میں آ کے نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن دل کے اندر ایمان اور اللہ کا خوف تقویٰ موجود نہیں تھا، اس بیس پر وہ منافق تھے اور اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 73-74 کی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے وہ کافرانہ بات نہیں کہی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہے جسے نہیں کر سکے۔ کون سی لسٹ ہے جی؟ جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی منافقین جو ارادہ وہ انہوں نے کیا تھا وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے،
وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ ارادے کیے جس تک وہ نہیں پہنچ سکے اپنی مرادوں کو، اور یہ ناکامی اور نامرادی کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی تھی اس آیت کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ناپاک منصوبوں اور سازشوں میں ناکام ہی رہے۔ اس آیت کے حوالے سے چند مثالیں یہاں پر موجود ہیں آیت نمبر 74 کے اندر، کہ ان کے جتنے بھی ارادے تھے اس میں وہ ناکام ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون کون سے ارادے انہوں نے کیے تھے اوورآل اگر ان کو دیکھا جائے تو کچھ موٹے موٹے یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ منافق جو ہیں مدینہ کے، قتل کرنا چاہتے تھے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے۔ پھر وہ مجاہدین کے مالی ذرائع بند کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہودیوں کو مدینے میں آباد کرنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر عبداللہ بن ابی کو تاج سلطانی پہنانا چاہتے تھے، یہ ان کی ساری وشز تھیں جو وہ کرنا چاہتے تھے نا۔ اور مسلمانوں کے خلاف مسجد زرار کا مورچہ بنانا چاہتے تھے، اور پھر تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی ناکام اور مطلب مٹتا ہوا دیکھنے کی خواہش ان کے دل کے اندر موجود تھی، مگر یہ سب کے سب منصوبے ناکام اور نامراد ہو گئے۔ آخری حد جس تک وہ پہنچے وہ جنگ تبوک سے واپسی پر آپ کے قتل کا منصوبہ تھا۔ راستے میں عقبہ کے ایک بلند مقام ہے، دشوار گزار اور تنگ سی وہ جگہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آپ اس راستے سے جائیں گے، اس لیے ادھر سے کوئی نہ جائے۔ چند منافقین نے اس حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یعنی کہ وہ پہلے ہی تنگ رستہ تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند اصحاب جو ہیں وہ اس راستے تنگ سائڈ سے جائیں گے، باقی قافلے کے اندر سے کوئی بھی جو ہے وہ اس طرف سے نہیں آئے گا، وہ اپنا راستہ بدل کے جائے گا، ٹھیک ہے، تو واپس مدینہ والی سائڈ پہ۔ لیکن منافقین نے حکم کی خلاف ورزی کی جو اس ٹروپ میں شامل تھے، اس مقام پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے یہ واقعہ اس پر روشنی پڑتی ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار تھے، ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ وہ عقبہ والے آدمی کون تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گریز کیا، کیونکہ حضرت حذیفہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہیں منافق جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی، وہ نام سارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، وہ رازدار خاص تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت حذیفہ نے اس موقع پر کچھ گریز کیا، تو لوگوں نے کہا جب وہ پوچھ رہا ہے تو آپ اسے بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ 14 آدمی تھے جنہوں نے گھاٹ لگائی تھی نا، وہاں پہ گھات لگائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ کتنے آدمی تھے؟ 14، اور اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو یہ لوگ 15 ہو گئے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہ پیش ہوں گے دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ 12 تو پکے دشمن ہیں، باقی رہے 3 تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا تھا اور نہ ہمیں معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 14 ٹوٹل وہاں سے جو پکڑے گئے تھے جن کا شمار ہوا وہ 14 تھے، اور کہا کہ جو سوال پوچھ رہا ہے جو حضرت حذیفہ سے لڑنے لگ گیا، اس کے بارے میں حضرت حذیفہ نے اس کو ہی کہا کہ اگر تم بھی اس میں شامل تھے نا تو پھر تم 15، یہ لوگ 15 ہو گئے۔ اور پھر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ کہ 12 لوگ تو اسی دنیا اور کی زندگی میں، اور اس دن جب گواہ پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ رسول کے دشمن ہیں، پکے منافق ہیں 12 لوگ، اور باقی جو 3 ہیں نا 13، 14 اور 15، باقی جو 3 لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے رسول سے معذرت کی تھی کہ پیارے نبی ہمیں تو اس اعلان کا ہی نہیں پتا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ اس طرف سے اس راستے سے نبی جا رہے ہیں، پیارے نبی جا رہے ہیں، تو اس طرف سے کوئی اور نہیں آئے گا، یہ ہم نے اعلان نہیں سنا تھا، ہمیں پتا ہوتا تو ہم اس طرف سے نہ آتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ ان میں سے 8 کے لیے تو
تھوڑا ہی کافی ہوگا جو آگ کا چراغ ہوگا، استغفر اللہ، جو ان کے کندھوں میں نکلے گا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نمودار ہوگا۔ یہ منافق کی ایک چھوٹی سی سزا ہے جو جس کی جھلک اس حدیث کے پاک کے اندر ہے، مسلم کی حدیث ہے صفات المنافقین، اس کے اندر یہ رقم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لسٹ سے بچا کے رکھے، بس اللہ تعالیٰ اپنی پناہوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ حقیقی مومن مجھے اور آپ کو بنائے۔ تو بات یعنی کہ منافقوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہاں ایک دم سے آگے تو نہیں چل سکتے، تھوڑا اپنی اصلاح بھی مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ یہ موقع جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ رمضان پتہ نہیں آگے آئے کہ نہیں آئے، کیا پتہ ہمارا یہ رمضان آخری ہے یا کیسا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو ایمان کی سلامتی والے رمضان عطا فرمائے، آمین۔ تو اس لیے تھوڑی ڈیٹیل اس میں جہاں ضرورت ہوگی اس میں انشاءاللہ اس کو شامل کرتی رہوں گی۔ تو منافقوں کا یہ جتھا جو تھا، یہ آگے آیت نمبر 74 کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، تھوڑی سی لمبی یہ آیت ہے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے، اسی بات پر یہ سارا غصہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا مسلمانوں کو۔ یعنی کہ یہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو بھی ان کے پلان تھے، جو کچھ ان کی چاہتے تھی، سارا کچھ وہ ان کا جو ہے ختم ہو گیا، ان کی چاہتوں کے اوپر پانی سرد پڑ گئی، پانی پڑ گئے، اور ان کے بلکہ الٹے ان کے نام جو ہیں جنگ تبوک کے واپسی پر ان کے نام اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لسٹڈ جو ہیں وہ دے دیے کہ یہ پکے منافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو فتح یاب بھی کیا، اور واپس اپنے مدینہ میں وہ خیر عافیت کے ساتھ بھی آئے، مال غنیمت اکٹھا کیا ہوا آئے، اور بس بڑی شان کے ساتھ آئے۔ تو بس ان کے سارے غصے اسی بات پر ہیں کہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ یعنی جن کی سائیڈ لے رہے ہیں یہ، اور جن سے کی مار سے بچ کے ادھر جاتے ہیں تو ان کے سگے، ادھر جاتے ہیں تو ان کے سگے، ادھر آتے ہیں تو ان کے سگے، یعنی کہیں بھی ان کے حمایتی موجود نہیں، ہر کوئی ان کو منافق کے نام سے ہی پہچانتا ہے، کوئی ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ایسا گروہ تھا یہ، ایسا بدبخت گروہ تھا کہ یہ دیکھیں کتنی صاف آیتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر سامنے پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ان کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کے رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخیلی پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جنہوں نے عہد کیا، مال کی دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کے لیے دعا کروائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ صلبہ بن حاتب کو قرار دیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی کہ صدقہ کرنے کا وعدہ بھی کیا، جب مال بہت زیادہ بڑا تو نماز باجماعت چھوڑنے کے بعد جمعہ بھی وہ چھوڑ گیا، اور زکوٰۃ لینے والا اس کے پاس جب گیا تو کہنے لگا یہ تو جزیہ ہی ہے نا، ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے صلبہ پر، یہ سن کر وہ زکوٰۃ لے کر آیا مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس شخص سے جو ہے زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ اسی حالت میں جو ہے وہ اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، ان کے دور میں وہ بندہ، وہ شخص فوت ہو گیا۔ لیکن یہ جو روایت آپ کو ملتی ہے، یہ اہل علم نے اس روایت کا شدید رد کیا ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، لیکن یہ قصہ باطل ہے، اور کیونکہ جن پہ یہ الزام لگا کے ان پہ یہ گھڑی ہوئی آیت لگا دی ہے، آپ کو دوسری تفاسیر میں ملے گی کہ اس واقعے یا اس تفسیر کے اندر ان کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ ریزن یہ ہے کہ ابن حزام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قصہ باطل ہے کیونکہ صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، یعنی کہ وہ تو صف اول کے وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ۔ بہرحال پہلے لوگ فاقوں سے جو مار رہے تھے، پھر مدینہ شہر جس کا نام ان دنوں یثرب تھا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی
اس کے بعد پھر شہر پورے عرب کا جو مرکز بن گیا اور ان کی تجارت کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، اور جنگوں کے ساتھ بہت سا مال غنیمت بھی مدینہ پاک میں آنے لگ گیا، جس سے لوگ مالدار ہو گئے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی ہے، انہی کے خلاف بگڑ کر اپنے دلوں کا فساد نکالتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد تو یہ کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنا فضل عطا کیا تو ہم صدقہ بھی کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اسلام کی سربلندی کے لیے، اب وہ خرچ کرنا ہو تو ایسی بخیلی کے ساتھ مطلب کہ وہ بے رخی کرتے ہیں اور بخیلی کرتے ہیں کہ اپنے ہی جو انہوں نے پہلے کال کیے میں ان کو سمجھ بھی ساری ہے کہ کس طرح شان بڑھ گئی ہے مدینہ پاک کی پیارے نبی کے آنے سے۔ تو اب یہ بخیلی پر اتر آئے ہیں اور اپنے عہد سے ایسے پھرے ہیں کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ آیت نمبر 76 تک یہ ترجمہ ہوا۔ آگے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کی مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک ساری معلوم ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ کیا میں اور آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ ہماری سرگوشیاں، ہمارے دلوں کے مخفی راز تک جانتا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مجھے اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حقیقت میری اور آپ کی جانتا ہے۔ ہمیں اندر باہر سے ٹرو ہونا چاہیے، ہمیں اندر باہر سے ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے اور آپ کے راز جانتا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو بھی جو برازائے رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ منافق جو تھے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، جہاد فنڈ کی، تو بڑے بڑے مالدار منافق جو تھے وہ ہاتھ روکے بیٹھے رہے، مگر خود تو مال نہیں خرچ کیا، لیکن جو مخلص اہل ایمان بڑھ کر چندے دے رہے تھے اپنی استطاعت کے مطابق، تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھانٹنی شروع کر دی کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کیا لے کے آیا، اتنی سی کھجوریں، لو جی یہ اتنی سی کھجوریں لے کے آیا، یہ کر کے تو یہ دینے والوں میں زکوٰۃ میں شمار ہوں گے، صدقات والوں میں شمار ہوں گے، تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی اپنے کپڑوں پہ خون لگا کے تو شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا کرنا انہوں نے بہت باتیں کسنی، ہر کسی کو آنے جانے والے کو جو خاص طور پہ غریب تھے ان کو یہ بہت زیادہ جو ہے نا باتیں کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، بڑے بڑے مالدار جو بیٹھے رہے ہیں مخلص لوگوں پر، یہ جو کوئی غلہ لے آیا، کوئی جو لے آیا، کوئی یعنی جو کچھ اویلیبل تھا اللہ کی راہ میں انہوں نے ضرورت کے تحت وہ دے دیا۔ تو دونوں صورتوں میں مذاق اڑاتے تھے۔ جب کوئی بہت زیادہ مال خرچ کر رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف جو ہیں انہوں نے بہت مال خرچ کیا، اور جو بیچارے صحابی تھے جن کو صرف ساری رات جو ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اتنے بڑے ہزاروں دینار لا کے جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے ان کو دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا کہ آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دیکھ کے اس طرح جو بڑے بڑے صدقات کر رہے تھے نا، ان کو کہتے تھے دیکھو یہ ریاکاری میں، منافق کہتے تھے دیکھو دکھاوے کے لیے اتنا خرچ کر رہا ہے، دیکھو نیرا دکھاوا ہے، یہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ تو اس طرح دونوں حالتوں میں ہی منافق جو ہے مسلمان کو باتیں ہی کر رہے تھے اور خود کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے بال بچوں کا، جنہوں نے غریب مسلمانوں نے مشقت کر کے پیٹ پالنا ہوتا تھا، وہ بھی اپنی تھوڑی سی رقم رات بھر محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجوریں بھی لا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو فنڈ تھا اس کے اندر جمع کرواتے تھے۔
وہ مذاق اڑا رہے تھے. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی یہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اتنے سے تھوڑے سے مال کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا. ایک گٹلی برابر ایک کھجور دے کر بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے جہنم سے بچا لیا. اور یہ اتنے بے وقوف ہیں، اتنے ناسمجھ ہیں کہ اتنے مالدار ہو کر بھی جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، جو رزق اللہ نے دیا ہے، بڑھوتی اللہ نے کی ہے، اس کے اندر برکتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، ان کو اور زیادہ مالدار اللہ نے کیا ہے، اور اس میں سے ان کو توفیق نہیں ملی کہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے لیتے. اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان مذاق اڑانے والوں کا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے منافقوں کے لیے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے، 70 بار بھی اگر آپ معافی مانگیں فاسق کے لیے، منافق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں. آیت نمبر 80 کا جو ہے شان نزول یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اگر اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی یہ اتنی بڑی خطا اور غلطی ہے، اتنے بڑے یہ گناہگار ہیں. عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے فرق نکلتا ہے بے اعتقاد اور گناہگار کا. گناہگار ایسا کون سا ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشانے سے نہ بخشا جائے، اور بے اعتقاد جس کا اعتقاد ہی غلط ہے، بے اعتقاد کو پیغمبر کا 70 دفعہ بھی استغفار فائدہ نہیں کرے گا. اب یہ جو بے اعتقاد لوگ ہیں جن کا اعتقاد ہی درست نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر کس دلیل سے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آخر آدمی سے برائی ہو جائے یا عمل میں کوتاہی ہو جائے اور وہ شرمندہ ہے تو وہ گناہگار ہے، اور جو بدکام کو عیب نہیں جانتا، جو برائی کو برائی ہی نہیں جان رہا، جو گناہ کو گناہ ہی نہیں جانتا، اور اللہ کے عائد کردہ فرض جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اس کو نہ کرنے کے برابر ہی سمجھتا ہے، فرض کے کرنے اور نہ کرنے کے برابر ہی وہ اس کو سمجھتا ہے، اور کرنے والوں پر تان بھی کرتا ہے، تو وہ بے عقیدہ شخص ہے. ایسے شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئرلی بات بتا دی ہے. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، اب یہ قصہ آ رہا ہے جس توبہ کا جو ایک سورت کا جو نام ہے، اس میں جو واقعہ ہے اس طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں. اب تبصرہ اس طرف آ رہا ہے. مسلمان اپنی جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، منافق، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں کیوں نہ جائیں، جہنم میں جا گریں اس کے بدلے میں. اس گرمی، اس آج کے سورج سے، آج کی گرمی اور تپش اور آج کے گرمی کے دن سے ڈر کے ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں تو پھر جہنم میں جا گریں گے جس کی آگ بہت زیادہ گرم ہے. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں منافق، اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے نا، تمہارے ساتھ جانے کی، تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے. جن لوگوں نے اجازت طلب کر لی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہیلے بہانے تراش کے کہ ہم نے تبوک پہ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف ان لوگوں کو اب آئندہ کسی غزوہ، کسی جہاد پہ اپنے ساتھ تم نے لے کے نہیں جانا. اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم سے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، تم نے پہلے ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا، یعنی تمہیں حکم ہی نہیں دیا، تمہیں یہ منظور تھا کہ پہلے ہی تم پسند کرتے تھے، دلی خواہش تھی تمہاری، تو اب گھر بیٹھنے والیوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو.
اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم پر ہرگز نہ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. یعنی پکے جو 12 لوگ ہیں منافق جن کے نام پورے کے پورے آ گئے ان کے بارے میں. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں. یہ جناب واقعہ ہے تبوک سے واپسی پر. کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا، اور اس کے بیٹے جو کہ صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کھلے دل سے یہ اپنا کرتا بدن کا اتار کر دے دیا. پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرنے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے؟ اتنے کام اس کے غلط تھے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے، اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے پر ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی. آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے تو یہ آیت اسی وقت جبرائیل امین لے کے اترے. براہ راست حکم خداوندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روک دیا گیا، کیونکہ اب یہ مستقل پالیسی مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح بھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھا جائے گا، کوئی خیر ان کو نہیں مل سکتی، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ان کی گروہ کی ہمت افزائی ہو. ٹھیک ہے، تو ان کو ہر وقت بس اب اللہ تعالیٰ نے مستقل یہ ایک قانون بنا دیا کہ ان کو ڈیگریڈ ہی کرنا ہے، ان کو کرش کرنا ہے، ان کو دبانا ہے، ان کی ہمت افزائی کسی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آ گئی. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آیا 70 بار بھی اگر تم اس کے لیے معافی مانگو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں 70 گنتی کروں گا. فرمایا 70 بار بھی اگر آپ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں گے، آپ اگر کسی طرح ان سے راضی ہو بھی جائیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والا. آیت نمبر 84. آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے تو اس حالت میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اسی دنیا میں سزا بھی دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، یعنی نفاق انہی چیزوں کی محبت اور حرص سے پیدا ہوتا ہے. نفاق کی اس حد تک وہ اس وجہ سے پہنچے، 2 ریزن تھی، ایک مال کی کثرت اور دوسرا اولاد کی کثرت. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم لوگ ذرا الرٹ رہنا، تم قرآن پڑھنے والے الرٹ رہنا، کہیں مال کی زیادتی اور کثرت اولاد، یعنی بڑے ڈگریوں والے، بڑی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، بڑے اچھے کمائی کرنے والے، وہ تمہارے پوت سپوت، وہ تمہیں اللہ کے کام سے کبھی روکنے نہ پائیں، دھوکے میں نہ ڈالیں. تو اصل میں یہی وہ 2 چیزیں ہیں جن سے جنت کمائی جا سکتی ہے. یہ وہ 2 خاص نعمتیں ہیں جن سے جنت کمائی جا سکتی ہے. ایک مال صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اللہ کی راہ میں لگا کے، اللہ کو راضی کر کے، اور دوسری اولاد جس کو صدقہ جاریہ بنایا جائے، اللہ کی راہ میں لگایا جائے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. استغفر اللہ. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقتدر تھے، جو مالدار تھے، جن کے پاس گھوڑے سواریاں تھیں، وہی تم سے درخواست کرنے لگ گئے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، عورتوں جیسی چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھنے کے لیے یہ راضی ہو گئے، اور ان کے دلوں میں ٹھپا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے.
اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آ رہا، البخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائے تھے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ ربنا جعلنا منہم آمین۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر پیش کیے۔ اب یہ مدینہ شہر کے اندر جو منافق تھے ان پہ تبصرہ ہو گیا، اب باہر جو مدینہ کے باہر دیہات تھے یا جنگلات تھے، باہر کے لوگ تھے، مدینہ کی جس کو آپ کہتے ہیں بستیاں تھیں، ارد گرد کے گاؤں تھے، وہاں کے بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ عذر پیش کرنے کے لیے آ گئے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کیا کا راستہ اختیار کیا ہے، عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ، اب اس سے کون چھوٹ سکتا ہے؟ ضعیف، بوڑھے، بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، سواری نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، ان کے پاس موجود نہیں، اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ ان کا خلوص نیت، ان کا دل، ان کا خالص ایمان، لیکن اصل میں ریزن ہی ان کی ایسی شرعی ہے عذر کہ وہ جہاد کے لیے واقعتاً نہیں نکل سکتے، لیکن دل ان کی چاہتیں ایسی ہیں کہ کسی طرح بس اڑ کر ان مجاہدوں کے ساتھ، ان وفادار گروپ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائیں۔ ایسے محسنین دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایسے لوگوں کو، رہ جانے والوں کو بھی محسن کہہ دیا۔ ایسے محسنین پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچا دیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے، اور حال ان کا یہ تھا، عرش عظیم پر رب ان کا دیکھنے والا، ان کے دلوں کے حال جاننے والا، ان کے دل کے کیفیت کو جاننے والا، ان کے دل کی خواہشوں کو جاننے والا، جہاد کے جذبے کو جاننے والا، سرفروشی کو جاننے والا، عرش سے دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب ان کو لوٹا دیا گیا کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے جس پہ تم سوار ہو کے اتنے لمبے سفر پہ ہمارے ساتھ جا سکو۔ تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان پر کوئی اعتراض نہیں، انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا، دکھ تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، وہ ایسے بےتاب، ایسے مجبور، اپنی بے چینی، اپنی مجبوری کی وجہ سے، ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سخت صدمہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے سارے جیسے وہ پلٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے احوال رہتی دنیا تک اپنے ان پسندیدہ لوگوں کے اس قرآن پاک کے اندر لکھ دیے، جو اسی طرح جاری اور ساری ہیں۔ ایسے ہی ان کی آنکھیں ہیں، ایسے ہی پڑھی جائیں گی، ایسے ہی ان کے ایمان پڑھے جائیں گے، ایسے ہی ان کو دیکھا جائے گا، ایسے ہی ان کی زیارت ہم کر سکتے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ یعنی ہم اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، کیسے عمدہ ترین، اعلیٰ ترین ان کے جذبات اور ایمان کی کیفیت تھی جس کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے۔ البتہ اعتراض تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار بھی ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، یعنی منافق۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایسے بے وقوف اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، عقل سمجھ ان کی مت ماری گئی کہ ان کو اپنا اچھا بھلا برا جو ہے اس کی تمیز ہی باقی نہیں رہی کہ کس میں میرا فائدہ ہے، کس میں ہم فائدے میں رہ سکتے ہیں۔ آگے سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 94 کے ساتھ آ رہی ہے، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کی عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو۔
بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو۔ اب تبوک سے جب واپس آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ آیات برابر اتر رہی تھیں کہ آپ نے واپس جا کے کیا کرنا ہے اور وہاں پر یہ حالات جو ہیں کیا پیش آنے ہیں۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کر دو، انہیں معاف کر دو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی پرواہ ہی نہ کرو، دفع دور کرو ان کو، ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں بھی کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے کسی قسم کی کو صحیح سمجھ کے کسی وجہ سے، تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے، ایسے گناہگار لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 96 تک یہ ترجمہ۔ آگے آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ 97 98 میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ الاعراب، یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اجڑ ہے نا، جاہل ہیں، دیہاتی زندگی والے ذرا سخت ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ کفر میں نفاق میں بھی زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں، یعنی کفر و نفاق میں سخت ہونے کے امکان بھی ان کے زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف ہیں۔ یعنی ایک تو مدینہ کے اندر رہ کے سن رہے ہیں نا جو منافق، ان کا تو اور حال ہے، اور یہ دور ہیں، باہر ہیں، ان کو ہر اترنے والی آیت کا پتہ نہیں چل رہا، دین کی حدود سے یہ ناواقف ہیں، جو صحرا کے اندر رہتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ناواقف ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر سختی بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور پھر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، بہت ہی یعنی اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ بھی اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس کر رکھ دیا ہے۔ اسلام کا جو جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام کے لبادے اوڑھ کے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی گردنوں میں توق سمجھتے ہیں، اپنی غلامی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس انتظار میں ہیں، ان کے یہ ارادے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر تو خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں کو تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ عمل قرباتن، تقرب قرباتن، یہ اس کی جمع، وہ عمل جسے انسان اپنے خالق کے قریب ہونے کے ذریعہ بنائے، یعنی کوئی ایسی نیکی جو تقرب کا ذریعہ سمجھ کر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مخلص مسلمان بھی ہیں ان عراب لوگوں کے اندر جو کہ خوش دلی سے صدقہ کر رہے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ سمجھ کے اللہ کی راہ میں نیکیاں کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعریف فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت حاصل کی ہے، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ذرا دیکھیں، پہلے ذکر آ گیا وہ مہاجر اور انصار، صاف پتہ چل رہا ہے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ۔ اور پھر تیسری قسم مسلمانوں کی کون سی ہے؟ ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے، سب سے پہلے جو انہوں نے دعوت پر لبیک کی سب سے اوپر یہ ہیں، پھر وہ جو بعد کے راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے۔ کون بعد والے؟
ان کے بعد جتنے بھی ان کی راستے پہ چلے، جن میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے بھی بشارت موجود ہے۔ اگر مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کرام کی اس ٹیم کے نقش قدم پر چلو جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ٹریننگ لی اور جنت کے وہ راستے پر چلے، اور جنہوں نے سارا عمل اس طرح کیا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، ایسے زندگیاں گزار دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کے طریقے تک کو اپنے ساتھ لگایا، اپنے اندر اپنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے یعنی ہر ادا کو اپنے اندر، اور پھر بڑی بڑی شریعتیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہیں، سب سے بڑی سنتیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے دلوں کے روگ بنائے ہوئے تھے، اپنی جان کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، اپنے سینوں کے اندر جذب کیا ہوا تھا، اور پھر ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا محبوب کا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی تھے، ساری زندگی گزارتے۔ اگر ان کے نقش قدم پر میں اور آپ چلیں گے تو اس خوبصورت آیت نمبر 100 میں اور آپ بھی شامل ہو جائیں گے، اس باغ میں اور آپ سیم باغ میں پہنچ جائیں گے، ان سیم نہروں بہتی ہوں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انہی دستوں کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں آیت نمبر 100 کے اندر اب یہ بتایا تو پھر سمجھایا جا رہا ہے منافقین کو بھی، کیونکہ ان کی لمٹ تو اب ختم ہو چکی، لیکن پھر بھی ان کی سمجھانے کے دروازے جو ہیں وہ کھلے میں ہیں، اور یہ آیت میرے اور آپ تک بھی پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کا سچا اور پکا جو ہے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کو فالو کرنے والا بنائے، ان کا دفاع کرنے والا بنائے، ان کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے جیسا عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم بھی ایسی ہی خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں۔ کیا بشارتیں؟ ذرا سنیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس سے اونچی، اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ بے شک اللہ مجھے اور آپ کو وہاں پہنچائے، آمین۔ آیت نمبر 101 تک یہ ترجمہ۔ آگے 102 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، ملا جلا، کچھ نیک ہیں کچھ بد، بعید نہیں ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے پھر سے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ۔ اب یہ کچھ لوگ تھے جو تبوک کے اندر نہیں گئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 102 کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ انہوں نے معافی مانگی۔ بہترین لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے بدترین لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ملے جلے لوگ ہیں جن کے جو نہیں جا سکتے تھے مسلمان ہونے کی باوجود تبوک پہ جو نہیں گئے، آیت نمبر 102 کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو باندھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کھولیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھول ڈالا، اور پہلے ان کا پیش کردہ صدقہ بھی قبول نہیں کیا تھا۔ جب آیت نمبر 102 میں اتری کہ خذ من اموالہم صدقۃ، تو ان کا صدقہ بھی قبول فرمائیے، اس مفہوم کی اکثر روایات جو ہیں یہ آئیں۔ ایک روایت کو حسن قرار دیا گیا ہے، حسن، جس میں ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے رہ جانے پر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھنے اور آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پیارے نبی نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا، اور باقی جو ہیں کچھ صحابہ جو تھے ان میں آگے ذکر آ رہا ہے، تفسیر میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ دوسرے برے عمل بھی ملا جلا کر رکھے ہیں۔ تفسیر میں موجود ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے، وہ ایک حدیث سن لیجئے۔ جو مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے
اپنا غلط اور صحیح جو ہے ملا جلا عمل ہے ان کا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، اور نصف یعنی آدھا اس بدن بدصورت ترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، یعنی جیسے تم دیکھ سکتے ہو۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے وہ بدصورتی جا چکی تھی اور بہترین صورت میں وہ بدل چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور وہ تمہارا گھر ہے۔ دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا کر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو جو صدقات کی آیت گزر گئی وہ صدقہ بھی ساتھ نکالنا چاہیے۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہماری گناہوں کو ختم کرتا ہے اور آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں سے روکتا ہے، ان کو ٹالتا ہے۔ اچھا، اب آگے جو چلیں تو اس میں آتا ہے انہوں نے کیا کیا، یہ ان کے عمل جو ہیں یہ مخلوط عمل تھے، کچھ نیک اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پیارے نبی، ان سے آپ اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیں اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیں، اور ان کے حق میں دعائے رحمت بھی کر دیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی کہ عمل کرتے رہو، تمہیں عمل کرنا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا جب یہ سارے جو ہیں مومنین بھی دیکھیں گے، انبیاء دیکھیں گے کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ صدقات کو کس طرح قبول کرتا ہے میرے اور آپ کے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتا بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنی گھوڑی کے جو اس کا بچہ ہے اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو صدقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے اس کا اصل۔ تو انشاءاللہ جو صدقات ہم دیں گے، اور آپ دیکھیے رمضان کے اندر جو ہم صدقات نکالیں گے اس کی تو اور ہی کیا ہی شان ہوگی، کیونکہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے رمضان کے اندر روزے دار کے نیک عمل کا جو بدلہ ہے اس کو میں خود دوں گا، اس کا بدل ان کو بھی نہیں پتا فرشتوں کو کیا ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نیک عمل کو قبول اور منظور فرمائے، صدقات کو قبول کرے، زکوٰۃ جو ہے اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچائے اور اس کو قبول فرمائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ کتنے دن لگ گئے؟ 50 دن ڈیلے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے پاس یہ حقیقی مسلمان تھے، بدری جو ہیں یہ صحابی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں نیک صالحین مطلب مومنین کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے مومن لوگوں کے اندر، ساتھیوں کے اندر یہ شامل تھے، جن یہ 3 افراد بغیر کسی عذر کے جو ہیں یہ غزوے سے پیچھے رہ گئے، نکلے نہیں، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون لوگ تھے؟
یہ کون لوگ تھے؟ اس کا آیت نمبر جو ہے 105 106 میں جو ہے یہ لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، مدینے سے بھی نہیں نکلے تھے. 3 شخص تھے، ایک منافقین اور دوسرے ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے جن کا ذکر اوپر پہلے ہو چکا ہے، اور تیسرے تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جنہوں نے اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بھی نہیں پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جلدی قبول بھی نہیں فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر کر رکھا، اور اس آیت میں انہی کا ذکر ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ فرما رہے ہیں، ایک ذکر آ رہا ہے کچھ اور لوگ ہیں، یعنی اتنے ٹائپ کے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے منافقوں کے جتے ہیں، اتنے ٹائپ کے منافق ہیں، اتنی چالیں وہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، کچھ لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اس مسجد کے اندر اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈال دیں، مسجدوں کے اندر پھوٹ ڈال دیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے ایک پناہ گاہ بنا دیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے ہی عمل میں تیز ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، اس کے سوا کسی دوسری چیز کا ارادہ نہیں تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ کے اوپر بنی ہے، یعنی مسجد قباء، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہیں کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اور اختیار کرنے والے بڑے ہی لوگ پسند ہیں. ان لوگوں کی بھی اللہ نے مومنین کی بھی تعریف کی جو اس مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، جو اچھا اہتمام کرتے ہیں اپنی طہارت حاصل کرنے کا، اپنا غسل حاصل کرنے کا، پاک رہنے کا. اب یہ اشارہ، یہ آیت کس طرف ہے؟ اس میں فرمایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے قبیلہ خزرج کے ایک شخص ابو عامر نامی جو تھا، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا. اس کا شمار علماء اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی وقار کے ساتھ ساتھ بڑا ہی مدینے میں اس کا سکہ چلتا تھا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس نے کیا کیا تھا؟ یہ بہت ہی چلاک بندہ تھا اور اس نے یعنی عیسائی یہ بن گیا ہوا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ مسلسل جدوجہد کرتا رہتا تھا. کبھی کفار کے پاس جاتا تھا، ان کو اکساتا تھا لڑائی کرنے کے لیے، کبھی یہ کسی کے پاس پہنچا ہوتا تھا، کبھی یہ عیسائیوں کے بڑے اس جو روم کے بادشاہ ہے اس کے پاس جا کے، شام میں جا کے ادھر بیٹھا ہوتا تھا اور ان کو یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تدبیر کریں، ان کی بیخ کنی کرنی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ لشکر اکٹھا کریں. اب یہ نا ادھر جا کے بیٹھ گیا عیسائیوں کے گھر میں، اور وہاں سے اس نے اپنا ایلچی جو ہے وہ منافقوں کے پاس بھیجا مدینہ میں، اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر شام سے ایک بہت بڑی فوج آئے گی اور مدینہ پر جو ہے وہ اٹیک کرے گی. میں نے وہاں کے عیسائیوں کو منا لیا ہے، ان کے بڑے بادشاہ کو منا لیا ہے، بس اب جب میرا ایلچی آئے گا تو اس کے رہنے کا، اس کے چھپنے کا بندوبست ایسے کرو کہ مسجد قباء جہاں پر واقع ہے اسی کے قریب قریب ایک ایسی مسجد بنا لو جو کہ ہو تو ہمارا پلیٹ فارم، اور جب میرا قاصد آئے تمہارے ساتھ جو ہم نے رابطہ رکھنا ہے منافقوں، اس کو پھر لینے کے لیے، اس کو یہاں چھپانے کے لیے، اس کے پرمٹ کے لیے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کا افتتاح بھی کرواؤ. تو یعنی اوپننگ بھی کروا لو تاکہ سارے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. حالانکہ وہ بنیاد ہی غلط تھی. وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے مکہ سے جو لوگ آئے وہ بھی، اور اس طرف سے عیسائیوں کی طرف سے جو آئے، ان کا کوئی مشیر آئے یا منافقوں کو خبر دینے کے لیے، ان کو یہاں پر ٹھہرانے اور راتوں رات ساتھ جوڑ کے مشاورت کرنے کے لیے یہ گندا گھڑ بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی اس کے اندر کھڑے نہ ہونا. یہ واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے
جاتے ہوئے جو ہے نا عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم نے یہ ایک مسجد بنائی ہے ایمان والوں کے لیے کہ بڑی دور وہ پڑتی ہے، تو آدھ راستے میں ہم نے ایک مسجد بنا لی ہے، آپ ذرا اس کے اندر آ کے 2 نفل پڑھ لیں اور اس کی اوپننگ ہو جائے، سارے مسلمانوں کو پتہ چل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابھی اللہ کے حکم کے سوا تو کوئی کام نہیں کرتے تھے نا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بس بات سنی اور کہا کہ تبوک پہ واپسی پر میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ تو بس وہ انتظار میں رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو یہ پول بھی ان کا کھول دیا گیا منافقوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، آیت اتر جانے کے بعد، اس کا کلیئر ہو جانے کے بعد، کہ اس کو توڑ کے ڈھا کے اس کو جلا دو، ٹھیک ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے نماز کیا پڑھنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اس سے پہلے ہی خبر بھیج کے اور اس کو ختم کر کے مسمار کروا دیا، آگ لگوا دی، یعنی ان کی حسرتوں کو آگ لگ گئی تھی، بس دیکھتے تھے تو ان کی حسرتیں آگ میں جل رہی ہیں منافقوں کی۔ اللہ فرما رہے ہیں تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، آیت نمبر 108۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے وہی اصل میں زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اللہ کو پسند ہیں، پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیا پاکیزگی؟ ہر طرح کی، اندرونی، جسمانی، روحانی، ایسی پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ رہتے ہیں، طہارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسے لوگوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ ہاں، اس کے اندر اضافے والے معنی آتے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ پاک ہونا اور پاک رہنا ان کو بہت پسند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قباء کے متعلق یہ آیت اتری ہے، وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، یعنی اچھی طرح سے نجاست کو دور کرتے، طہارت کرتے۔ پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر نا ڈھیلے استعمال ہوتے تھے اور پھر پانی، جس سے گندگی بھی پھیلتی ہے اور گٹر بھی بند ہوتے ہیں۔ کئی لوگ استنجا خانے سے باہر شلوار ہاتھ میں پکڑ کر ڈھیلے سے پیشاب خشک کر رہے ہوتے تھے، جو نہایت ہی بیہودہ ایک منظر دکھائی دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل قباء کی تعریف اسی لیے کی گئی تھی کہ وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، پانی کی موجودگی میں ڈھیلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر کسی کو صاف پانی کے ساتھ طہارت سے تسلی نہیں ہوتی تو وہ وسوسے کا مریض پھر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی طہارت کے لیے پانی پاک وہ کافی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ایسے لوگ جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، ہر وقت نفاست کو پسند کرتے ہیں، ہر وقت طہارت کو پسند کرتے ہیں، اچھی طرح سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ بھی حدیث یاد کر لیجئے نا کہ صرف ایک عالم جو تھا یہودی، اس کو پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچوں کو ہی سمجھانا ہے، سکھانا ہے کہ کس طرح سے وہ واش روم کے آداب ہیں، کس طرح سے پانی کے ساتھ طہارت کرنی ہے، کس طرح چھینٹوں سے بچنا ہے، کس طرح سے یعنی کہ انہوں نے فراغت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کلین کرنا بہت ضروری ہے، واش کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں نا، چلتے چلتے ایک اور اہم پوائنٹ ہے، بچوں، چھوٹے بچوں کا، دودھ پیتے ہوئے بچوں کا بھی پیشاب جو ہوتا ہے اس سے بھی عذاب ہوتا ہے، اس سے بھی ماؤں کو بچنا چاہیے، اس سے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے، مطلب کہ قبر کا عذاب ہے، تو ہر طرح کے قبر کے عذاب سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب کے لیے رکھی، یا جس نے اپنی عمارت کھلی وادی زمین ایسی نرم جو بالکل ڈھہ جانے والی ہے اس پہ رکھی، اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے؟ کون سی عمارت بہتر ہے؟ جس کی بنیاد اچھی ہو، جس کی وہ عمل اچھا ہے جو نیت میں اچھا ہو۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جاڑی بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ یعنی جب انہوں نے اس کا ملیہ میٹ دیکھا، تباہ و برباد دیکھا، تو کیا ہوا؟ ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔
اور اللہ نہایت باخبر ہے اور حکیم اور دانا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے آپ کو سبحان اللہ کیوں میں ہر اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ اس کا حکم ہے. جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں آیت ایسے اللہ تعالیٰ کے حکمتوں کے ساتھ، اس کے یعنی اس کے اسم کے ساتھ، اس کی صفت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ سبحان اللہ ضرور پڑھیں، ایسے خالی مت جانے دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ ایک دفعہ آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے، میزان بھر جاتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ اللہ، صرف اللہ. بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اور اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کے یہ معاملے طے کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو جن کے اندر یہ کوالٹیز 9 کی 9 موجود ہیں، ان کو بشارت سنا دیجئے. یہ 8 9 جن کے پاس موجود ہیں ان کو پیارے نبی خوشخبری سنا دیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوشخبری پانے والے خوش بختوں میں شامل فرمائے. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. جیسے کوئی مر گیا ہے، کافر ملک میں کوئی کافر مر گیا ہے، اس کا ٹی وی پہ اشتہار چلتا ہے، اس کی خبر چلتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے اس کو. یہ ہمیں کہنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے. اللہ اس کو معاف کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے. یہ ہم کہنے کے بھی مجاز نہیں ہیں. ہم مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس آیت میں آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں جو کفر کی حالت میں مر جائیں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، یعنی کفر پر ہی وہ مر گئے. ابراہیم علیہ السلام کا جب پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی نا، تو اس بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے گھر سے نکلتے ہوئے کیا تھا. مگر جب اس پر یہ بات اوپن ہو گئی، کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، یعنی کہ دعا نہیں کی. حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق قلب، بڑا ہی آہیں بھرنے والا، بڑا خدا ترس، بڑا رونے والا، تقوی والا، بردبار، ڈرنے والا اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ تھا. سبحان اللہ. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. کروڑوں درود و سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی ان اداؤں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے کہ میچنگ کرنی ہے تو اپنی میچنگ ان کے ساتھ کرو، میچنگ کرنی ہے تو ان کے ساتھ اپنی میچنگ کرو، چیک کرنا ہے اپنے آپ کو تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو چیک کرو. یہ ہے سکیل تقوی کا معیار، یہ ہے وہ جس پر تمہیں پرکھا جائے گا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اگلی آیت میں اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. جب اللہ بتا دیتا ہے اس کے بعد پھر اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے پرووائڈ کرنا تھا، بچنے کے تمام اسباب، تمام انفارمیشن، کیا کرنا ہے کیا نہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ جب بتا دیتے ہیں اس کے بعد جب انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے اپوزٹ چلتا ہے تو پھر اللہ ہلاک کرتے ہیں. ویسے نہیں اللہ گمراہ کرتے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اور اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہاری کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. یعنی اگر تم جہاد سے ڈرتے ہو تو پھر موت تمہیں کیوں آتی ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. سارا قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا. زمین و آسمان کی سلطنت ساری اللہ کے قبضے میں ہے. اختیار زندگی اور موت کا سب اللہ کے اختیار میں ہے.
کوئی مددگار اور حامی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی موت کے دروازے سے واپس گھسیٹ کے نہیں لے کے آ سکتا، کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، جہاں اللہ نے موت لکھی ہے وہیں پر تمہیں آنی ہی آنی ہے۔ اور اس لیے جہاد سے پہلو تہی کرنا کہ موت نظر آتی ہے، تو موت تو گھروں کے اندر بھی آ جاتی ہے، موت تو سڑکوں کے اوپر بھی آ جاتی ہے، موت تو گلیوں میں بھی آ جاتی ہے، موت تو فیکٹریوں کے اندر، موت تو دکانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، تجارت کی جگہوں پر بھی آ جاتی ہے، جہاں جس کی لکھی ہے ادھر اس کی آنی ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کے دل کی کجی کی طرف مائل تو ہو ہی چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا، یعنی شیطان کے اس وسوسے کا جو سستی ڈال رہا تھا اس کو نہیں فالو کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی دیا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت والا، مہربانی والا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا 50 دن کے بعد، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ کس طرح کہ وہ سارے مسلمانوں کو منع کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا، ان کو بھی منع کر دیا کہ گھروں کے یعنی مسجد میں بھی تم ان کو سلام نہ کرو، ان کے سلام کا جواب نہ دو، ان سے گفتگو کرنا ترک کر دو، اچھی طرح ذرا ان کو سمجھ آ جائے کہ ان کی سستی کا کیا نتیجہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا کتنا ضروری تھا۔ جن کو انہوں نے ہلکا سمجھا تو وہ ساری زمین ان کی تنگ ہو گئی، دل گھٹتے تھے، خودکشی بھی نہیں کر سکتے تھے، خودکشی حلال ہوتی تو کر جاتے، لیکن پتہ تھا کہ خودکشی حرام ہے۔ اتنا صبر اللہ نے کروایا، اتنا صبر کروایا کہ بس دل میں ذرہ برابر قطرے اور صبر کے قطرے کی جو ہے گنجائش باقی نہ رہی، اتنی ان پہ زمین تنگ ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک جو ہے ان سے موڑ لیتے، سلام کا جواب نہ دیتے، اتنے مخلص جو ان کے مومن دوست سے پکے یار تھے وہ بھی سلام کا اور بات کا جواب نہیں دیتے تھے، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ لگنے لگ گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے۔ خوب انہوں نے توبہ کی، خوب روئے، خوب اللہ کو منایا، توبہ استغفار کی، تو اللہ بھی اپنی مہربانی سے ان کی طرف پھر پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جیسے کہ ابھی بتایا کہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ ایسے صحابی تھے جن کی جو ہے توبہ کو ڈیلے کیا گیا، اور پھر بڑی خوشی کا وہ دن تھا جب ان کے لیے اعلان کیا گیا، جب ان کو پکارا گیا، پکارنے والے نے پکارا تو اس پکار سے ہی بس انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ ہے سب کچھ اپنا قربان کر دوں اللہ پہ اور اللہ کے نبی پہ، کہ ایک مسکرا کے ایک نظر سے جو مجھے دیکھ لیں اور میری بات کا جواب دیں اور میری سلام کا جواب دیں، تو بس ان کی پھر توبہ قبول ہوئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے مومنوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی، اپنی جان کی فکر میں لگ جاتے۔ یعنی سب سے قیمتی جان جس کی پرواہ ہونی چاہیے تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی، اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں، وہ اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام لیں، اور اس کے بدلے میں، ان سارے کاموں کے بدلے میں، انچ انچ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت تم بہت خرچ وہ اٹھائیں گے اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں، یعنی اتنی دور میدانوں میں جائیں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کا ایک حصہ، ان میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ کیوں؟ جنگ کے میدان کے اندر بھی سب کا جانا نہیں، کچھ نکل کے آتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو میدان کے اندر، سفر کے اندر جاتے ہوئے، آتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے جو آیات اور احکامات اور شریعت اترتی تھی اس کا بھی سب نے جو سیکھا اور جس کا علم حاصل کیا وہ میدانوں میں کیا، وہ جہاد کے میدانوں میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر کے وہ جو آیات اترتی تھی تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر سیکھتے اور اپنے باقی جو پیچھے لوگ تھے ان کو جا کے سکھاتے، یہ ضروری تھا۔
اور لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، قریب ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اب اضافہ ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واقعتاً اضافہ ہوا ہی ہوا، ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا، اور وہ اس سے دلشاد ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا، منافق جو ہیں ان کو روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ وہ آیتیں جو اترتی ہیں نا، وہ ان کے بارے میں، جہاد کے بارے میں اترتی ہیں کہ جہاد کرو اور ایسے ایسے تم رویے نہ رکھو۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے ہمارے بارے میں آیتیں اتر رہی ہیں تو بس ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر سے یہ کھسک جاتے تھے، چپکے سے نکل جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر، اطاعت کے اوپر، اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے، دین اور شریعت کے اوپر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، آمین۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑ جانا اس کو بڑا ہی شوق گزرتا ہے، اور تمہاری فلاح کا وہ بڑا حریص ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ بہت شفیق رحیم، سبحان اللہ۔ اور اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی ہے، اور کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ آیتیں ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس صورت کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، کوشش کرنا قبول اور منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی سورت جو ہے سورہ یونس، وہ ہماری شروع ہو جائے گی پارہ نمبر 11 میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے اس دیے ہوئے وقت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر عظیم کا باعث بنائے، ہمارے اس نکالے ہوئے وقت کو، اللہ کو دیے ہوئے وقت کو اللہ تعالیٰ آخرت کے خزانے میں سے خزانہ بنا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔